کہتی ہیں شمیلا بی بی آفٹر آل حکومت تیار ہے اور وہ کہتی ہے جناب کہ آپ بیٹھیں ہم عوام کے مسئلے پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. سو یو پیپل آر ریڈی فار اٹ, اور اگر آپ ریڈی ہیں تو آپ کہاں سے گفتگو اپنا سلسلہ شروع کریں گی؟ جی بہت شکریہ رانا صاحب. دیکھیں میرا خیال ہے کہ اب یہ جو پیشکش مسرت صاحبہ نے کی ہے اب وہ وقت آ گیا ہے جہاں پر پانی سر پہ سے گزر چکا ہے. 2.5 سال سے مسلسل اپوزیشن جو ہے وہ مختلف ایشوز کے اوپر آواز اٹھاتی رہی ہے, ان کی نااہلی کی نشاندہی کرتی رہی ہے, اور ملک میں جو معاشی حالات ہیں, ملک میں جو خارجہ پالیسی کے حالات ہیں, اور ایک جنرل جو ایک بیزاری ہے, بیداری ہے اور عوام میں بے چینی ہے, اس کو اجاگر کرتی رہی ہے. یہ جب آئے تھے حکومت میں تو یہ بڑے وعدے ارادے کر کے آئے تھے. نوکری انہوں نے دینی تھی, گھر انہوں نے بنانے تھے, مہنگائی انہوں نے کم کرنی تھی, مافیاز انہوں نے ختم کرنے تھے, اور ایک لمبی فہرست ہے جس پہ سے کسی پہ بھی آج تک کام نہیں ہوا. اور ہم بارہا ان کو پارلیمنٹ, جو کہ ظاہری بات ہے ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر پارلیمنٹری سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے, اور وہی ایک فورم ہوتا ہے جہاں عوامی نمائندے ان تمام مسائل کی نشاندہی کریں. وہاں پر پرائم منسٹر صاحب بہت کم آتے ہیں, ان کے وزراء بہت کم آتے ہیں, کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ کسی قسم کا نہیں آتا, ہر معاملے کو یہ مس ہینڈل کر چکے ہیں. آپ خارجہ پالیسی دیکھ لیجئے, سعودی عربیہ سے کشمیر تک اٹ ہز بین ویری بیڈلی مس ہینڈل. آپ معاشی پالیسی تو ان کی کوئی ہے ہی نہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ان کے پاس صرف اور صرف پہلے دن سے ایک بیانیہ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے جتنے لوگ ہیں وہ بدماش ہیں, وہ چور ہیں, ان کو جیلوں میں ڈالو. بات کرنا تو دور کی بات, یہ بیٹھنا بھی نہیں چاہتے اپوزیشن کے ساتھ. چلے اب تو تیار ہو گئے شرمیلا بی بی, اب تیار ہیں, جی اب تیار ہیں, اب تیار ہیں بیٹھنے کے لیے. اب تو تیار ہوں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی حکومت کے گنے چنے دن رہ گئے ہیں, اور اب ان کو پتا ہے کہ جس طریقے سے عوام بیدار ہو کے پی ڈی ایم کے جلسوں کے اندر آ رہی ہے, شرکت کر رہی ہے, اور ہر جگہ سے, ہر شہر سے جہاں جہاں جلسے ہو رہے ہیں پی ڈی ایم کے, وہاں سے ان کے خلاف نعرے اٹھ رہے ہیں. ان کو اتنی گھبراہٹ ہے کہ اب یہ بات کرنے کو کہتے ہیں کہ جی آئیے بات کریں. پھر یہ بات کرتے ہیں گلگت بلتستان کا الیکشن چوری کر کے, یہ بات کہتے ہیں کہ جناب آئیے انتخابی اصلاحات پہ بات کرتے ہیں. اٹس ٹو لیٹ, ان کی نیت نہیں ہے. اگر ان کی نیت ہوتی تو ان کے پاس ایک بڑا اچھا موقع ان کو تاریخ نے دیا تھا کہ یہ شروع دن سے بہت سارے کام کر سکتے تھے. اگر ان کی نیت ہوتی یہ اصلاحات بھی لا سکتے تھے, یہ ملک میں مہنگائی بھی کم کر سکتے تھے, یہ ایک نیشنل نیریٹو ڈیولپ کرتے. لیکن ان کا بھی ایک ایشو ہے نا, ان کا بھی ایک کنسرن ہے. یہ کہتے ہیں, پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ لوگوں نے اپنی ذاتیات کے بارے میں ریلیف لینے کی کوشش کی ہے, کوئی عوام کی بھلائی کے لیے کوئی آپ کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں تھا, کوئی بات چیت کا کوئی ٹاپک نہیں تھا آپ کے پاس. یہ انفارچونیٹلی یہ بیانیہ ان کا ہے, یہ اس بیانیے پہ جاتے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا, ان کے پاس صرف اور صرف ایک ون لائنر ہے, اپوزیشن از اے تھیف. مطلب اس کے آگے یہ بات نہیں کرنا چاہتے. ملک کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ انہوں نے ہر کسی کو جیل میں ڈال دیا. اپوزیشن کے جتنے لوگ تھے وہ جیل کے اندر رہے ہیں, یا جیل میں ہیں, یا جیل کاٹ کے آ گئے ہیں, یا جیل جانے والے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ کسی بچے سے بھی آج باہر نکل کے پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے اس حکومت میں کیا کیا ہے, اس حکومت نے سب کو جیل میں ڈال دیا ہے. اب بات رہتی ہے کہ دیکھیے ملک کے اندر بدترین مہنگائی ہے, ملک کے اندر بدترین غربت آ گئی ہے, ملک کے اندر ہر چیز مہنگائی کا ایک ایسا عالم ہے کہ ایک عام آدمی, غریب آدمی تو دور کی بات ہے, وہ تو بھوکا مر رہا ہے, جو ایک عام متوسط طبقے سے جس کا تعلق ہے, وہ آدمی ہی کینٹ میک ہز اینڈز میٹ. نہ وہ بچوں کی اسکول فیس دے پا رہا ہے, نہ وہ بجلی کا بل دے پا رہا ہے, نہ وہ ادویات خرید پا رہا ہے. شرمیلا بیوی, you think, I'm sorry I'm interrupting you, لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ ابھی دیر ہوگی, ابھی بات چیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. This is what you're saying, right? چیت آپ ان سے کرتے ہیں جن کی نیت صاف ہو اور جو اہل ہوں. ہے یہ بد نیت اور آپ کے نہ مطابق ان کی نیت صاف ہے. ایسے ماحول کے اندر اگر یہ ان کو آگے چلنے دیا گیا تو یہ تو ملک کو نہ جانے بیچ آئیں گے. ویسے بھی سارے ایسٹس بیچ رہے ہیں, ان کو روزویلٹ بھی بیچنا ہے, ان کو اسٹیل مل بھی بیچنی ہے, ان کو ہر چیز بیچنی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب بھی نئے نئے آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا جی سرمایہ پاکستان لمیٹڈ ہم نے بنائے, تمام جو لاس میکنگ انٹرپرائزز ہیں ان کو ہم ان میں نئے بورڈ آف گورن وہ لائیں گے, ڈائریکٹرز لائیں گے, ہم پروفیشنل لائیں گے. وہ کیا ہوا, آج 2.5 سال ہوا, وہ سرمایہ پاکستان لمیٹڈ کدھر گیا بھائی؟
کچھ بھی نہیں پتا ہے, نتھنگ. یہ سب باتیں کرتے ہیں, نیت نہیں ہے کام کرنے کی, اور یہی وجہ ہے. مسلم لیگ نون کا بھی موقف لے لوں میں شرمیلا بی بی, پھر میں دوبارہ ان کی طرف چلوں. آپ ویسے اس چیز سے اتفاق کر رہی ہیں مسرت بی بی